چند سالوں میں فرقان کی طرح اس نے بھی گاؤں میں بہت کام کیا تھا، اور فرقان کی نسبت زیادہ تیز رفتاری سے، کیونکہ فرقان کے برعکس وہ بہت زیادہ اثر و رسوخ رکھتا تھا۔ اس نے چند سالوں میں اس گاؤں کی حالت بدل کر رکھ دی تھی۔ صاف پانی، بجلی اور بڑی سڑک تک جاتی پختہ سڑک اس کے پہلے 2 سالوں کی کارکردگی تھی۔ تیسرے سال وہاں ڈاک خانہ، محکمہ وزارت کا دفتر اور فون کی سہولت آئی تھی، اور چوتھے سال اس کے اپنے ہائی اسکول میں سپہر کی کلاسز میں ایک NGO کی مدد سے لڑکیوں کے لیے دستکاری سکھانے کا آغاز کیا گیا۔ گاؤں کی ڈسپینسری میں ایمبولینس آ گئی، وہاں کچھ اور مشینری نصب کی گئی۔ فرقان کی طرح یہ ڈسپینسری بھی اس نے اپنے وسائل سے اسکول کے ساتھ ہی شروع کی تھی، اور اسے مزید بہتر بنانے میں فرقان نے اس کی مدد کی تھی۔ فرقان کے برعکس اس کی ڈسپینسری میں ڈاکٹر کی عدم دستیابی کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اس کی ڈسپینسری کا باقاعدہ آغاز ہونے سے پہلے ایک ڈاکٹر اس کی کوششوں کی وجہ سے وہاں موجود تھا۔ اسکول پر ہونے والے تمام اخراجات تقریباً اسی کے تھے، لیکن ڈسپینسری کو قائم کرنے اور اسے چلانے کے لیے ہونے والے اخراجات اس سے کچھ دوست برداشت کر رہے تھے۔ یونیسیف میں کام کے دوران بنائے ہوئے کانٹیکٹ اور دوستیاں اب اس کے کام آ رہی تھیں، اور وہ انہیں استعمال کر رہا تھا۔ وہ یونیسیف اور یونیسکو میں اپنے بہت سے دوستوں کو پاکستان آنے پر وہاں لا چکا تھا۔ وہ اب وہاں ووکیشنل ٹریننگ کی پلاننگ کرنے میں مصروف تھا، مگر چوتھے سال میں صرف یہی کچھ نہیں ہوا تھا، کچھ اور بھی ہوا تھا۔ سکندر عثمان اس دن سپہر کے قریب اسلام آباد سے آتے ہوئے گاڑی کا ٹائر پنکچر ہونے پر سڑک پر رک گئے تھے۔ ڈرائیور ٹائر بدلنے لگا اور وہ سڑک کے اطراف نظر دوڑانے لگے۔ تب ان کی نظر ایک سائن بورڈ پر پڑی۔ وہاں لکھے ہوئے گاؤں کے نام نے ان کی توجہ اپنی جانب مبذول کر لی۔ سالار سکندر کے حوالے سے وہ نام ان کے لیے آشنا نہیں تھا۔ ڈرائیور جب ٹائر بدل کر واپس ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا تو سکندر عثمان نے کہا، اس گاؤں میں چلو۔ انہیں اچانک کی تجسس پیدا ہوا اس اسکول کے بارے میں جو سالار سکندر پچھلے کئی سالوں سے وہاں چلا رہا تھا۔ پکی سڑک پر تیز رفتاری سے گاڑی چلاتے ہوئے 10 منٹ میں وہ گاؤں کے اندر موجود تھے۔ آبادی شروع ہو چکی تھی، کچھ کچی پکی دکانیں نظر آنے لگی تھیں۔ شاید یہ گاؤں کا کمرشل ایریا تھا۔ یہاں نیچے اتر کر کسی سے پوچھو کہ سالار سکندر کا اسکول کہاں ہے۔ سکندر عثمان نے ڈرائیور کو ہدایت کر دی۔ اس وقت انہیں یاد آیا تھا کہ اس نے کبھی ان کے سامنے اسکول کا نام نہیں لیا تھا، اور جہاں ان کی گاڑی موجود تھی وہاں آس پاس کسی اسکول کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ گاؤں کے لوگوں کے لیے چند سال پہلے سکندر عثمان کی گاڑی بے حد اشتیاق یہ تجسس کا باعث بنتی، مگر پچھلے کچھ سالوں میں سالار اور فرقان کی وجہ سے وہاں وقتاً فوقتاً گاڑیوں کی آمد و رفت ہوتی رہتی تھی۔ یہ پہلے کی طرح ان کے لیے تعجب خیز نہیں رہی تھی، مگر وہ گاڑی وہاں سے ہمیشہ کی طرح گزرنے کے بجائے جب وہیں کھڑی ہو گئی تو یکدم لوگوں میں تجسس پیدا ہوا۔ سکندر عثمان کی ہدایت پر ڈرائیور نیچے اتر کر پاس کی ایک دکان کی طرف گیا اور وہاں بیٹھے چند لوگوں سے اسکول کے بارے میں پوچھنے لگا۔ یہاں سالار سکندر صاحب کا کوئی اسکول ہے؟ الیک سلیک کے بعد اس نے پوچھا۔ ہاں جی ہے، یہ اسی سڑک پر آگے دائیں طرف موڑ مڑنے پر بڑی سی عمارت ہے، ایک آدمی نے بتایا۔ آپ ان کے کوئی دوست ہیں؟ اس آدمی نے جواب کے ساتھ ساتھ سوال بھی کیا۔ نہیں، میں ان کے والد کے ساتھ آیا ہوں۔ والد؟ اس آدمی کے منہ سے بے ساختہ نکلا، اور وہاں بیٹھے ہوئے تمام لوگ یکدم سکندر عثمان کی گاڑی کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر اس آدمی نے اٹھ کر ڈرائیور سے ہاتھ ملایا۔ سالار صاحب کے والد آئے ہیں، بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، اس آدمی نے کہا، اور پھر ڈرائیور کے ساتھ گاڑی کی طرف آنے لگا۔ وہاں بیٹھے ہوئے باقی لوگ بھی کسی معمول کی طرح اس کے پیچھے آئے۔ سکندر عثمان نے دور سے انہیں ایک گروپ کی شکل میں اپنی طرف آتے دیکھا تو کچھ الجھن کا شکار ہو گئے۔ ڈرائیور کے پیچھے آنے والے آدمی نے بڑی عقیدت کے ساتھ کھڑکی سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ سکندر عثمان نے کچھ تذبذب کے عالم میں اس سے ہاتھ ملایا، جبکہ اس آدمی نے بڑے جوش و خروش سے دونوں ہاتھوں کے اس کے ساتھ آنے والے دوسرے آدمی بھی اب یہی کر رہے تھے۔ سکندر کچھ الجھن کے انداز میں ان سے ہاتھ ملا رہے تھے۔ آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی صاحب، پہلے ادھیڑ عمر آدمی نے عقیدت بھرے انداز میں کہا۔ آپ کے لیے چائے لائیں یا پھر بوتل؟ وہ آدمی اسی جوش و خروش سے پوچھ رہا تھا۔ ڈرائیور اب گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، بس راستہ ہی پوچھنا تھا، انہوں نے جلدی سے کہا۔ ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہ آدمی اور اس کے ساتھ کھڑے دوسرے لوگ وہیں کھڑے گاڑی کو آگے جاتے دیکھتے رہے۔ پھر اس آدمی نے قدرے مایوسی سے سر ہلایا۔ ہاں، سالار صاحب کی اور ہی بات ہے، وہ کچھ بھی کھائے پیے بغیر یہاں سے اس طرح جاتے تھے؟ ایک دوسرے آدمی نے تائید کی۔ وہ لوگ اب واپس قدم بڑھانے لگے۔ سالار گاؤں میں موجود ان چند دکانوں کے پاس ہی اپنی گاڑی کھڑی کر دیا کرتا تھا، اور پھر وہاں موجود لوگوں سے ملتے ان کی پیش کردہ چھوٹی موٹی چیزیں کھاتا پیتا وہاں سے پیدل 10 منٹ میں اپنے اسکول چلا جاتا تھا۔ وہ لوگ مایوس ہوئے تھے،
सिकंदर उस्मान ने तो गाड़ी से उतरने तक का तकल्लुफ नहीं किया था, खाना पीना तो दूर की बात थी। गाड़ी अब मोड़ मुड़ रही थी और मोड़ मुड़ते ही ड्राइवर से मजीद कुछ कहते कहते सिकंदर उस्मान खामोश हो गए। पिछली सीट पर बैठे विंड स्क्रीन के पार नजर आने वाली वसीओ अरीज इमारत, उन छोटे छोटे कच्चे पक्के मकानों और खिलते खेतों के दरमियान दूर से भी हैरत में डालने के लिए काफी थी। सिकंदर को अंदाजा नहीं था कि वो वहां इतना बड़ा स्कूल चला रहा था, मगर उनको दम बखुद उस स्कूल की दूर तक फैली हुई इमारत ने नहीं किया था, बल्कि स्कूल की तरफ जाती हुई सड़क पर लगे उस साइन बोर्ड ने किया था, जिस पर तीर के एक निशान के ऊपर जली हरूफ में उर्दू तहरीर था, सिकंदर उस्मान हाई स्कूल। ड्राइवर गाड़ी स्कूल के सामने रोक चुका था। सिकंदर उस्मान ने गाड़ी से उतरकर उस इमारत के गेट के पार इमारत के माथे पर चमकते हुए अपने नाम को देखा। उनकी आंखों में हल्की सी नमी तैर गई। सालार सिकंदर ने एक बार फिर उन्हें कुछ बोलने के काबिल नहीं रखा था। गेट बंद था, मगर उसकी दूसरी तरफ चौकीदार मौजूद था, जो गाड़ी को वहां रुकते ही देखकर गेट खोल रहा था। ड्राइवर जब तक गाड़ी से उतरा, चौकीदार बाहर आ गया। साहब शहर से आए हैं, जरा स्कूल देखना चाहते हैं। ड्राइवर ने चौकीदार से कहा। सिकंदर उस्मान हुनूज उस स्कूल पर लगे अपने नाम को देख रहे थे। सालार साहब के हवाले से आए हैं? चौकीदार ने पूछा।